سب سے پہلی بات ہم اپنے اخراجات میں کمی کریں اور انفاق کے معیار اور انفاق کی مقدار میں اضافے کی کوشش کریں. مطلب اس وقت ہمارے پاس جو کچھ ہے، مطلب اگر ہمارا ڈیلی ایکسپنس یا منتھلی ایکسپنس جو بھی تھا، اس سچویشن میں ہمیں اپنی منتھلی گراسری اور ہمیں اپنے منتھلی بیسک ایکسپنسز کے اندر اگر کچھ کرٹیل کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. ہم اپنے اخراجات کو کم کریں اور کوشش کریں کہ ہم انفاق کی مد میں اور گیونگ کے اندر ہمارا معیار اور مقدار بڑھے. یہ پہلی بات ہے. اچھا، ایک پرابلم یہ ہے فوری طور پر کرنے کے کاموں میں، ایک اور جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ پانی کھڑا ہے، اور چونکہ بستیاں پہلے اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، اور آبی گزرگاہ جو تھی، جو واٹر ویز تھے، پرانے قدیم واٹر ویز تھے، اس کے آس پاس انکروچمنٹس ہو گئی تھیں اور لوگ وہاں پر سیٹل ہو چکے تھے اور تعمیرات ہو گئی تھیں، لہٰذا بہت تباہی آئی، بڑا نقصان ہوا. اور اب لوگ وہاں سے تھوڑا سا نکلے ہیں، لیکن چونکہ وہیں پر ان کی ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ زیادہ دور جا بھی نہیں رہے ہیں، چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے اس علاقے کو. لیکن اب وہاں پانی کھڑا ہے، اور وہ پانی میں کئی بہت دور تک پانی جو ہے وہ موجود ہے، یعنی سینکڑوں مائلز تک، سینکڑوں کلومیٹرز کے میں پانی کھڑا ہے، اور اس سے بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. مچھر بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں. تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں یہ جو میں آج ڈسکشن کر رہا ہوں، اس ڈسکشن کے لیے چونکہ پچھلے دنوں میرا بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوا پاکستان کے مختلف علاقوں میں، یعنی کشمیر سے لے کے کراچی تک. ہمارا ناردرن سائیڈ اتنی افیکٹ نہیں ہوئی جتنی ہماری ساؤدرن سائیڈ افیکٹ ہوئی ہے. تو مختلف لوگوں سے جو میرے رابطے ہوئے، ان سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں ان کے علاقے کا مسئلہ کیا ہے اور اسے کیسے حل کیا جائے. اسی طرح پچھلے دنوں میں نے ایک براڈ کنسلٹیشن کی. میرے تعلق میں بہت سے قابل لوگ ہیں جو ایکالوجی پہ، انوائرمنٹ پہ، اکنامکس پہ، فارمنگ پہ اور انوائرمنٹل ایشوز پر جن کی بڑی گہری نگاہ ہے. میں نے ان سب سے رابطہ کیا اور اس ساری سچویشن میں ان کے مشورے اور ان کے تجزیے میں نے ان سے مانگے، اور الحمدللہ انہوں نے بہت قیمتی چیزوں سے مجھے نوازا. تو میں نے پانی کی صورتحال جب ڈسکس کی تو مجھے چند بڑے اچھے مشورے ملے، تو میں نے سوچا کہ یہ مشورے بھی اس وقت دے دوں. اب اس میں ہوگا یہ کہ بہت سے لوگ جن کی زیادہ اللہ انہیں توفیق دے گا تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کام کر سکے. مجھے ایک بہت قیمتی مشورہ یہ ملا کہ جو پانی کھڑا ہے اس کو ڈرین کرنے سے زیادہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہماری پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پانی کو یوٹیلائز کیا جائے. اس پانی کو یا تو ہم استعمال کر لیں یا ہم اس پانی کو پریزرو کر لیں، اور تیسرا اس کا استعمال یہ ہوگا کہ ہم اسے ڈرین کریں. یہ تیسرا نمبر ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت پانی کو کیونکہ ہم پانی کا پریشان ہوتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اسکیرسٹی آف واٹر کی وجہ سے آلریڈی ہمیں بہت مسائل پاکستان کو رہے ہیں. اس پانی کو یوٹیلائز کرنے کی کیا صورتیں ہیں؟ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ہم جہاں پر یہ پانی کھڑا ہے اس میں سے کوئی پیچ ایسا دیکھیں جس کو ہم تھوڑا سا ڈیپ کر سکیں، تھوڑا سا ہم اسے گہرا کر لیں. اس کے لیے ہیوی مشینری چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے وہ لوگ جو مدد کر سکتے ہیں اور انوالو ہو سکتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایکسکیویٹرز چاہیے ہوں گے، اس کے لیے شیولز چاہیے ہوں گے، اس کے لیے آپ کے ریسورسز چاہیے ہوں گے. لیکن اگر پانی جس جگہ کھڑا ہے اس میں سے کسی ایریا کو آپ نے تھوڑا سا 4-5 فٹ زیادہ گہرا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، اور وہ اگر تھوڑے سے بڑے علاقے کے، یعنی اگر فرض کیجئے کہ 1 ایکڑ بائی 1 ایکڑ کی لینڈ کو آپ نے تھوڑا سا گہرا کر دیا اور اس میں سے کچھ مٹی کا نکالنے میں آپ کامیاب ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آس پاس کا پانی وہاں آ کے کلیکٹ ہو جائے گا، اور وہ تھوڑا سا ڈیپ جو ہے پانی کا ریزروائر بن جائے گا، اور وہ ایک پونڈ لائک اسٹیٹ ہو جائے گی. اس کے اندر آپ مچھلی اور مینڈک کے انڈے چھوڑ دیں آپ، اور مچھلی کے انڈے جو ہیں وہ بہت آسانی سے آپ کو ملیں گے، اور یہ بھی ڈونیشنز جو ہیں وہ بہت سے لوگ کر سکتے ہیں کہ مچھلی کے لاکھوں انڈے جو ہے وہ، مطلب وہ اس کی بھی ایک پوری سائنس ہے کہ کتنے ایریا میں کتنے انڈے چھوڑے جائیں. تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں مچھلی کے انڈے چھوڑ سکتے ہیں، اور وہاں ایک فش فارمنگ پونڈز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، اور وہ پانی یوٹیلائز ہو سکتا ہے. مچھلی جو ہے وہ پانی کو کلین بھی کرے گی اور بہت بہتر وہاں کے ایکو سسٹم میں وہ کنٹریبیوٹ کرے گی، اور یہ پانی جو آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے، آپ نے اس کو یوٹیلائز کر لیا. دوسری چیز یہ کہ مینڈک کے انڈے جب آپ چھوڑیں گے، فراگز جو ہیں، تو فراگز جو ہیں مچھروں کا علاج ہیں. مطلب فراگز جو ہیں وہ مچھروں کو بہت تیزی سے کنزیوم بھی کریں گے، اور فراگز جو ہیں، فراگ کے انڈے وہ مچھلی جو ہے
اس کی گروتھ میں بھی اس کی کنٹریبیوٹ کریں گے. تو یہ ایک بہت دلچسپ اور بڑا اہم مجھے مشورہ ملا کہ اس پانی کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے. اسی طرح ایک تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ کھڑا پانی جو ہے، جو پانی کہیں کھڑا ہے، اس میں زمین میں محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے. کہیں ایسا زمین میں ڈگ کیا جائے جس کے اندر وہ پانی جو ہے پمپ کر کے اس کو زمین کے اندر اگر ہم ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے لیے بھی مشینری چاہیے، اس کے لیے بھی ارینجمنٹ چاہیے. لیکن یہ وہ ارینجمنٹ ہے جو تھوڑا سا یعنی باہر سے لوگوں کو آ کے تھوڑا سا اس کام کو کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ بڑا ہی زبردست کام ہے اور اس زمین کو اس کا غیر معمولی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریلیف ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس وقت تو خیر بہت زیادہ مصروف ہوں گے تو اس وقت ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہوگا. لیکن ہمارے وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں، صدقے کی ایک بہت بڑی شکل یہ ہوگی کہ ریلیف ورکرز کو آپ انوائٹ کریں، ان کی دعوت کریں، ان کو آپ ان کا شکریہ کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، اور ان کے لیے آپ ایک بہت اچھی ٹاک یا بہت اچھا لیکچر یا بہت اچھی ٹریننگ کا ارینجمنٹ کریں اور یہ آپ انہیں گفٹ کریں. مطلب یہ آپ بتائیں کہ بھائی میرے علاقے کے وہ لوگ جنہوں نے ریلیف ورک میں پارٹیسپیٹ کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو اپنے گھر پہ دعوت کرتا ہوں یا میں اپنے علاقے کی سطح پر، اور ان کے لیے کوئی ٹریننگ ارینجمنٹ، کوئی ایسی ٹریننگ جس سے ان کی فار ایگزامپل فرسٹ ایڈ کے اوپر مجھے ابھی اندازہ ہوا کہ بہت سارے ریلیف ورکرز ٹریننگ، ہمارے پاس ٹرینڈ ریلیف ورکرز کی شارٹیج ہے، ہمارے پاس اکوپڈ ریلیف ورکر کی شارٹیج ہے. اگر آپ کسی ریلیف ورکر کو بہت اچھی سی ٹارچ گفٹ کرتے ہیں یا بہت اچھے سے گم بوٹس گفٹ کرتے ہیں تو یہ آپ اس پہ احسان کرتے ہیں. اسی طرح میں یہ والی بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ ریلیف ورکر کی جو ہیلتھ ہے اور اس کی اپنی پرسنل سیفٹی اور جو ہے وہ بھی اس وقت بہت رسک پر ہے. پچھلے دنوں میرے پاس میں کسی میٹنگ میں تھا اور میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ریلیف آرگنائزیشن سے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے مجھ سے کچھ پکچرز شیئر کی اور انہوں نے مجھے بتایا، وہ اتفاق تھا ان کے لیے بھی یہ ریئلائزیشن کہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بہت سے علاقوں میں جہاں لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں گم بوٹس چاہیے، اور گم بوٹس بہت مہنگے نہیں ہوتے. گم بوٹس جو ہیں وہ والے جوتے ہوتے ہیں جو اگر آپ نے کانکریٹ کی بھرائی جب چھت ڈل رہی ہوتی ہے تو چھت ڈالنے والے مزدور جو جوتا پہنتے ہیں وہ ربڑ کا جوتا ہوتا ہے، اور وہ جوتا جو ہے وہ سانپ اور اس طرح کی زمین میں اگر کانٹے یا پتھر ہیں اس سے آپ کے پاؤں کو محفوظ رکھتا ہے، اور آپ کے پاؤں کو کسی ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھتا ہے. اور پاؤں کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر پاؤں زخمی ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ریلیف کے اندر. تو میرا کہنا یہ تھا کہ ہم ریلیف کی جو امدادی سامان ہے اس میں گم بوٹس کو بھی شامل کریں، اور جو ریلیف ورکر ہے اس کے پاس بھی یہ اچھے جوتے ہونے چاہیے، گم بوٹس، اور یہ بہت مہنگے نہیں ہیں. تو اتفاق سے جب میں نے یہ بات کی تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے کچھ پکچرز انہوں نے بھیجی اور انہوں نے کہا کہ ہماری ریلیف آرگنائزیشن کے ہمارے اپنے ریلیف ورکرز جو ہیں انہوں نے وہ پکچرز میں نے دیکھا کہ وہ ننگے پیر بیئر فٹ دے ور ان دا فیلڈس اور دے ور ہیلپنگ پیپل. تو مجھے یہ لگا کہ ہم ریلیف ورکر کے ساتھ مطلب، بلکہ مجھے اس بات پہ تھوڑا سا ناراضگی بھی میں نے اظہار کی کہ اس ریلیف ورکر کو جس کے پاؤں میں بوٹس نہیں تھے اس کو اس ریلیف آرگنائزیشن کی جیکٹ ضرور پہنائی گئی تھی، مطلب تاکہ ہر تصویر میں وہ ریلیف آرگنائزیشن کی جیکٹ آئے. میں بہت معذرت کے ساتھ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اتنا کریٹیکل کامنٹ دے رہا ہوں، اس وقت بہت سینسٹیو وہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ریلیف ورکر کی جو پرسنل سیفٹی ہے اس کو نظر انداز بالکل نہیں کریں. ان کو ٹریننگ اگر دے سکتے ہیں، ان کی مدد کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو ٹریننگ دیں، ان کو علم دیں، اور مزید مطلب، اور یہ ریلیف ورکر ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، ہمیں اس کی اسپیشلائز ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ہم کس طرح سے ان کاموں کو کیا جا سکتا ہے. پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بڑی شدید ضرورت ہے. لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کی بیماری کے کیا سمٹمز ہیں، اور اس میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو دیسی اور انڈیجینیس اور جو ٹریڈیشنل وزڈم ہے اس کے اندر کون سی بیماری کو کس طرح وہ ہینڈل کرتے تھے، کیونکہ ہر جگہ میڈیسنس کا پہنچنا بھی آسان نہیں ہوگا اور سیلف میڈیکیشن کی سمجھ بوجھ بھی بہت سے لوگوں کو شاید نہ ہو. تو لیکن کچھ بیسک لیول پہ اویئرنیس دی جائے. مجھے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ مڈ وائفس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے بہت سی جگہوں پر جہاں پہنچ سکتی ہیں،
کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ڈلیوری کیسز میں چیلنجز ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی ہاسپٹلس کے اندر، گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو لوگ والنٹیئر کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہیلپ فل ہوگا. اسی طرح صرف ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ جو کہ ویسے بھی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ نالج رکھتے ہیں، وہ بھی اگر لوگوں کی ایک گائیڈنس کا باعث بنیں گے تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. مطلب مریض کی ساری ضرورت ڈاکٹر ہی پوری نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ بہت سے اور جو اس کو نالج اور اس کو مورل سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، اس سے بھی اس کو جو گائیڈنس ملتی ہے اس سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بچوں کا اور بہت سے ضعیف لوگوں کا یہ اس وقت بیماریوں کا بہت بڑا، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اسی طرح ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے دعا کیجئے جو اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان سب کے لیے بھی دعا کیجئے جو اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے، ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں. تو یہ جو 6 پوائنٹس ہیں یہ تو امیڈیٹلی کرنے کے کام ہیں، لیکن اگر ہم اب کچھ اور پوائنٹس ہیں جو میں مزید ایڈ کر رہا ہوں، تو وہ پوائنٹس ہیں جو ہمارے تھوڑے سے اب مستقل بنیاد پہ ہمیں اب پوسٹ فلڈ سینیریو میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اپنی لائف میں. اپنا طرز زندگی، لائف اسٹائل بہت سادہ کیا جائے، فطرت سے قریب کیا جائے، لگژریز سے گریز کیا جائے. یہ میرا 7واں پوائنٹ ہے. اسی طرح میرا 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ بجلی، پانی اور گیس کا بہت کیئرفل یوز کیا جائے. کاغذ اور کھانا جو ہے اس کو ویسٹ نہ کیا جائے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈیمز بنے ہیں، اب یہ ڈیمز بھی ایک خاصا پولیٹیسائز ایشو ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے. دیکھیے ہمارے وطن میں لوگ ڈیمز بنانے کی جو بڑی ریزن بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی پیدا کرنی ہے. اور بجلی کیوں پیدا کرنی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کا پر فیملی انرجی کنسمپشن جو ہے وہ مستقل بڑھ رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے 5 لوگوں کی فیملی جتنی یونٹس بجلی خرچ کر رہی تھی، آج 5 لوگوں کی فیملی اس سے دگنی بجلی خرچ کر رہی ہے. اور آج سے 40 سال پہلے ہم جتنی غذا کا احتیاط سے خرچ کرتے تھے، ہم غذا کے خوراک کا ویسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمیں بجلی، پانی کا جو بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہماری بجلی کی ڈیمانڈز اسی طرح بڑھتی رہیں اور ہم ڈیم اس لیے بنوانا چاہیں کہ ڈیم بنے گا تو ہمیں بجلی زیادہ ملے گی، تو یہ کوئی بہت اچھی صورت نہیں ہے. ڈیمز جو ہیں وہ ٹھیک ہے بنے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بہت سارے بنے، لیکن اس کی اصل وجہ جو ہے وہ پانی کی قدر کرنا، پانی کی نعمت کو محفوظ کرنا، اس کا اچھے استعمال کرنا. تو یہ اصل چیز ہے. بجلی کا استعمال اپنا محدود کرنے کی ضرورت ہے. گیس کا استعمال محدود کرنے کی ضرورت ہے. فاسل فیولز کا استعمال محدود کرنے کی ضرورت ہے. کاغذ کا استعمال، میں گھروں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جو بچوں کو آرٹ ورک کے لیے پیپر دیتے ہیں وہ فریش پیپر دیتے ہیں، نیا پیپر دیتے ہیں. یہ مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت اور تکلیف بھی ہوتی ہے. یوزڈ پیپر کو یوز ہونا چاہیے. زیادہ تر آرٹ ورک جو ہے جو بچے کر رہے ہیں، آپ خود بھی جو اپنے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی نوٹ بک ہے تو کوشش کیجئے کہ امپورٹڈ فینسی نوٹ بکس کے چکر سے باہر نکلیں. آپ ایک نارمل سی نوٹ بک لیجئے جو ایک ٹھیک ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ $20 اور $30 یا $100 کی ایک فینسی نوٹ بک افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بہت ہی زبردست خوبصورت سی نوٹ بک ہے. لیکن اگر آپ سستی کاغذ ہوتا ہے، آپ اسے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو یعنی سمپل کریں اور سادہ سی نوٹ بک میں سادہ سے قلم سے، اور اس نوٹ بک کو فلی یوٹیلائز کریں، اس کے پیپر کو پورا. میں آپ کو ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، آپ میں سے کسی کے دادا یا گرینڈ فادر یا گریٹ گرینڈ فادر کی اگر آپ کو کبھی رائٹنگ یا کوئی ڈائری یا کوئی ریٹن لیٹر یا پیس آپ کی نظر سے گزرا ہو تو آپ اس میں غور کریں گے کہ وہ بہت چھوٹا لکھتے تھے اور پیپر کو فلی یوٹیلائز کرتے تھے. پیپر کے ٹاپ سے لکھتے تھے اور پیپر کے باٹم تک لکھتے تھے اور پیپر میں کہیں کوئی اسپیس نہیں چھوڑتے تھے. تو آپ نے کبھی غور کیا وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ پیپر کی قدر کرتے تھے اور وہ انہیں پتا تھا کہ یہ پیپر میں اتنی جگہ باقی ہے تو کیوں ہم اس جگہ کو چھوڑیں، ہم پورا پیپر یوٹیلائز کریں. تو اسی طرح خوراک جو ہے، کھانا جو ہے، اس کو ویسٹ نہ کریں. جو قحط آتا ہے
میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانے کی ناقدری کرتے ہیں، دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ اور عشر روک لیتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم مطلب ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے، ہم زکوٰۃ اور عشر کو تو نہیں روک رہے، اور ہم کھانے کی ناقدری تو نہیں کر رہے، اور اللہ جو نیچر کا جو سائیکل ہے اس کے اندر کہیں بلاکیج تو نہیں کر رہے، اس کو ڈسرپٹ تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تو رحمان ہے، اور اگر وہ ہمیں بعض اوقات کسی مشکل سے دوچار کرتا ہے تو وہ رحمان اپنے محبوب بندے کو وارن کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ذرا کسی طرح یہ سمجھ جائے اور اپنے معاملات ٹھیک کر لے، اس لیے کچھ تھوڑا سا کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ساری سچویشن ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے اوپر آمادہ کرے۔ اسی طرح میں نے ایک بات کہی کہ ہم اپنے زمینوں کو، کہیں کچی زمینیں جو ہیں، ہم نے اگر ساری زمینیں پکی کی ہوئی ہیں تو ہم کوشش کریں ان زمینوں کو کچا کریں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کا جو ارینجمنٹ میں نے کہا اس کے لیے کچھ دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، ٹینکس بھی ہیں، ویلز بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ پلاسٹک بیگ کو ہم کوشش کریں کہ ایوائڈ کریں، یا ہم اگر ترک کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور ہم پھر اپنی گاڑی میں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم کپڑے کے تھیلے اور ٹوکریاں جو ہوتی تھیں ان کو یوٹیلائز کریں۔ یہ پلاسٹک جو ہے یہ ڈرینیج سسٹم کے اندر جا کے بعض اوقات پھنستا ہے، ہوا سے وہ اڑتا ہے اور وہ بلاکیج پیدا کرتا ہے، اور سمندروں میں پلاسٹکس، بلکہ ایک پچھلے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی کہ اگر ہماری کنزیومرزم اسی طرح رہی، اور اگر دنیا میں انسانوں نے اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک نہیں کیا، تو دنیا میں پلاسٹک بیگز کی کوانٹٹی اور نمبر آف پلاسٹک بیگز کا جو نمبر ہے وہ مچھلیوں کی تعداد سے ایکسیڈ کر جائے گا۔ یعنی سمندروں میں مچھلیوں کی تعداد کم ہوگی اور پلاسٹک بیگز کی تعداد زیادہ ہوگی اگر ہماری یہی حرکتیں جاری رہیں، تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انکروچمنٹ سے ہم بچیں۔ انکروچمنٹ صرف واٹر ویز کی انکروچمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے انکروچمنٹ کا۔ مکان بناتے ہوئے ہم انکروچمنٹ کرتے ہیں، دکان بناتے ہوئے انکروچمنٹ کرتے ہیں، باہر تک آ جاتے ہیں۔ انکروچمنٹ سے ہم بچیں۔ مسجد بھی اگر ہم بنا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ مسجد نے انکروچمنٹ تو نہیں کی ہے۔ ہم کسی بھی جگہ کو انکروچمنٹس جو ہیں اس کو میرا خیال ہے یہ کانسیپٹ سب کو پتہ ہے، اس کو بہت اور کریٹیکلی اس کو سمجھیں کہ انکروچمنٹ کہاں کہاں ہے۔ یعنی اپنے حق سے زیادہ سمیٹنے کا جو جذبہ ہے نا، یا یہ جو تمنا ہے، یہ ایک خراب تمنا ہے، اس سے توبہ کرنی ہے اور اس عمل کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس فلڈ کی آفٹر میتھس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ سبزیوں کی کچھ شارٹیج ہو جائے یا کچھ اور پرابلم۔ کچھ زمینوں پہ جہاں پانی کھڑا ہے اور گندم لگانے کا ٹائم ہے، گندم لگنے کا ٹائم آ رہا ہے، تو ویٹ کی جو فصل ہے وہ ممکن ہے کہ کچھ لینڈز ایسی ہوں یا کافی لینڈز ایسی ہیں جہاں ویٹ نہیں لگائی جا سکے گی۔ تو ویٹ اگر ان زمینوں پہ جہاں لگتی تھی نہیں لگائی جا سکے گی، یا سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ نہیں لگ سکیں گے۔ پاکستان میں کھجور کی فصل بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، بعض اور فصلیں متاثر ہوئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس بات کا ایک اندیشہ ہے کہ کچھ غلے کی یا خوراک کی ایک تھوڑی سی سپلائی جو ہے وہ کم ہو۔ لیکن اسی کی جگہ کچھ پازیٹیو نیوز بھی ہے، وہ بھی میں شیئر کروں کہ جو ڈیزرٹس ہیں وہ الحمدللہ گرین ہو گئے ہیں، اور بہت سارا وہ ایریا ان بارشوں میں گرین ہوا ہے جو بالکل ڈرائی تھا، اور وہاں گریزنگ گراؤنڈز بن گئے ہیں، وہاں بہت اچھی، وہاں بہت سے کیٹل فارمنگ وہاں اچھی ہو سکتی ہے، وہاں بہت مطلب یہ ایک اپرچونٹی بھی الحمدللہ۔ مطلب اس سیلاب نے اپنی کچھ بلیسنگز بھی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ہم ایک ایسے ارینجمنٹ میں تھے کہ جس کی وجہ سے سیلاب کے جو نقصانات ہیں وہ اس وقت ہمیں زیادہ، مطلب ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں، اس کے فائدے ہم نے کم لیے ہیں، لیکن بہرحال اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ اپنے گھروں میں سبزیاں اگائے، کوشش کرے کہ اپنے گھروں میں پھلوں کا کوئی درخت اگر لگا سکتا ہے لگائے، کچھ نہیں تو وہ گملوں کے اندر، اگر آپ کے پاس لان نہیں ہے، اگر آپ کا بہت چھوٹا سا گھر ہے، اگر آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، وہ چھوٹا سا ٹائنی اپارٹمنٹ ہے، اس کی ونڈو سل کے اوپر بھی آپ چھوٹے سے پاٹس کے اندر کچھ چیزیں لگا سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی
اگر آپ اس کی نالج تھوڑی سی حاصل کریں. اب یوٹیوب پہ یہ نالج بہت اویلیبل ہو گئی ہے اور کافی ریلائبل نالج ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف یوٹیوب کو دیکھ کر فارمنگ شروع کی اور بہت سکسیزفل فارمنگ کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اگا رہے ہیں الحمدللہ. اور میں جب ان سے ملا اور ان کی چیزیں میں نے دیکھی تو میں بہت حیران ہوا, اور میں نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی ٹریننگ لی ہے, یا تم نے اس کی فارمل ایجوکیشن لی ہے, یا تم کہیں گئے تھے, کسی بندے نے تمہیں سکھایا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, ہمیں کسی بندے نے نہیں سکھایا, ہم نے تو یہ جو ہے نا وہ صرف یوٹیوب سے سیکھا ہے. بلکہ ابھی 2 دن پہلے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ مجھے پتہ لگا. وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی امیڈ ہے, وہ اس نے بڑے اچھے کباب وباب بنائے. تو اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ کہاں سے سیکھے؟ تو اس نے کہا باجی یوٹیوب پر میں نے کباب بنانا سیکھ لیے, اس میں تھی نا ریسیپی, تو میں اس کو دیکھ کے اب تو وہ ماشاء اللہ. یعنی یہ چیزیں بھی اس وقت مطلب لوگ سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ویجیٹیبل فارمنگ جو ہے وہ کی جائے. اس حوالے سے میں ایک چیز اور بھی چاہوں گا, اگر کچھ لوگ تھوڑی سی ہمت کر کے یہ کریں کہ وہ لوگ جو ویجیٹیبل فارمنگ کر لیں اور اس کا کوئی سکسیزفل الحمدللہ ان کو رزلٹس آ جائیں, تو وہ اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں. وہ اپنے گھر پہ لوگوں کو انوائٹ کریں اور وہ بتائیں کہ دیکھیں میں نے یہ لوکی اگائی تھی, میں نے یہ ٹماٹر اگائے تھے, دیکھیے میں نے یہ کیا تھا. وہ پورا ایکسپیریمنٹ لوگوں سے شیئر کریں. جب وہ لوگوں سے شیئر کریں گے تو انہیں بہت تحریک ملے گی, بہت ان کے اندر شوق پیدا ہوگا, اور وہ بھی آپ سے یہ آئیڈیاز لیں گے اور اس کے بیجوں کو پریزرو کریں. اور کوشش کریں کہ آرگینک سیڈز حاصل کریں تو بہت ہی اچھا ہے. اور ہائیبریڈ سیڈز جو ہیں وہ آپ کی سیکنڈ چوائس, مطلب آپ کا سیکنڈ آپشن ہونا چاہیے. فرسٹ آپشن یہی ہو کہ آپ وہ والے بیج لے لیں. اور پھر ان بیجوں کو جب آپ گھروں میں انوائٹ کریں تو آپ ان کو اس کی ایک پوری بریفنگ دیں. تو یہ ایک طرح کا ٹریننگ سیشن ہوگا اور ماس اسکیل اویئرنیس ہوگی کہ ہم ویجیٹیبلز اپنے گھروں میں اگائیں. اور پھر آپ انہیں تحفے میں اس کے بیج دیں. آپ کہیں دیکھیں ٹماٹر جو میں نے اگائے تھے, میں آپ کو ٹماٹر کا بیج دے رہا ہوں, آپ یہ ٹماٹر اپنے گھر پہ خود بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور دیکھیں میں نے ایسے کیا تھا, آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ علم بھی دے رہے ہیں, آپ فن بھی دے رہے ہیں, صلاحیت بھی دے رہے ہیں, اس کو نیچر سے کنیکٹ بھی کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے, دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو مہنگائی کے فیکٹرز ہوتے ہیں. میں ایک اور جملہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ سستائی کے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں. مہنگائی کے فیکٹرز بہت ایکٹیو ہیں, آئی ایگری, لیکن سستائی کے فیکٹرز بھی تو ایکٹیو ہو سکتے ہیں نا. یہ سستائی کا فیکٹر مطلب وائی ناٹ بیکم مطلب دا فیکٹر آف سستائی. سستائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے معاشرے میں سستائی ممکن ہوتی ہے. مطلب اگر ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ادرک اور ٹماٹر اور ہری مرچ اور پودینہ لگا لیں تو ہمیں تو یہ فری ہو جائے گا نا, تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہوں گی, ہم لوگوں میں بھی تقسیم کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا خیر کا کام ہے. تو آنے والے وقت میں اگر یہ دشواری پیدا ہونے کا خطرہ ہے, تو ویسے میں مختلف لوگوں سے جب میں نے اس کی بات کی کہ کیا موجودہ فلڈ جو ہے کیا وہ قحط, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا قحط آ سکتا ہے یا قحط کا خطرہ ہے, تو میرے بہت قابل لوگوں کا جو میرے دوست ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ قحط کا خطرہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہے یا بہت کم ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ قحط کا خطرہ ہے. تو یہ مکسڈ اوپینینز مجھے ریسیو ہوئیں, لیکن اس پہ سب متفق ہیں کہ ہمیں لوکل ہوم گرون یعنی ہوم بیسڈ فارمنگ کو یا روف ٹاپ گارڈنز کو اور ویجیٹیبل گارڈنز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں بہت بڑا کام یہ ہوگا کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز ایک دوسرے سے شیئر کریں. اگر کسی نے ایسا تجربہ کیا ہے تو اس کو لوگوں سے شیئر کرے, اپنے گھر پہ انوائٹ کرے. اگر وہ علاقے کی سطح پر ویجیٹیبل گارڈنز اور ویجیٹیبل فارمنگ کی ٹریننگ ورک شاپ کر سکتا ہے تو وہ فری آف کاسٹ ایسی ورک شاپ کرے تاکہ لوگوں کو یہ علم کم از کم آگے منتقل ہو. تو یہ کچھ مشورے ہیں. اسی طرح ایک مشورہ یہ ہے کہ ہم شجرکاری کی بہت بات کرتے ہیں اور ہم اکثر یہ بات پوری مطلب دنیا میں ہو رہی ہے کہ بھئی ٹریز لگائے جائیں, لیکن سم ہاؤ بعض جگہوں پر تو یہ میٹیریلائز ہو پاتا ہے اور بعض جگہوں پہ نہیں ہو پاتا. مجھے اس کا بڑا زبردست ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک آئیڈیا دیا اور مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے یہ کہا کہ صرف آپ یہ نہیں کہیں کہ پلانٹیشن کرنی ہے اور جی درخت لگانے, صرف یہ کرنے سے وہ چیز بعض اوقات میٹیریلائز نہیں ہوتی اور نہیں ہو پاتا. اس کا زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 2 چیزوں کو اسپیسیفائی کریں. پہلی چیز یہ کریں کہ کون سا پارٹ آف لینڈ ہے جہاں درخت لگائے جائیں, ان پلیسز کو مارک کر دیں.
آپ اپنے علاقے میں چاہے چونے کی بالٹی لے کے نکلیں اور آپ مارک کر دیں ریکٹینگلز اسکوائرز کہ یہ جگہ ریزروڈ فار پلانٹیشن, دس پلیس از ریزروڈ فار ٹریز. جگہیں ایلوکیٹ کریں, ایریا ایلوکیشن کر دیں, نمبر 1. نمبر 2 ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹائم ایلوکیٹ کر دیں. نمبر 3 ان کا کہنا یہ تھا کہ سال کے کچھ دن جو خاص طور پہ پلانٹیشن اور ٹریز کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, جیسے یہ جو ابھی اس وقت دن گزر رہے ہیں, اس وقت بھی بہت اچھی مطلب چیزیں لگ سکتی ہیں, درخت لگ سکتے ہیں. تو وہ جو دن ہیں یعنی ہم ان دنوں ان ایام کو بھی فکس کر دیں, مطلب کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ درخت ایسے ہیں جو سال کے کسی خاص ٹائم پہ لگیں گے. تو اگر علاقے میں کچھ پلیسز مارکڈ ہیں, کوئی ٹائم مارکڈ ہے اور کچھ ڈیز بھی مارکڈ ہیں اور ریگولر بیسس پہ بھی کچھ ٹائم کے جی ہم روزانہ اتنے بجے نکلیں گے, سنڈے کو صبح 7 بجے سے ہم شروع کریں گے اور اتنے بجے تک ہم یہ کریں گے اور ہم سب نکلیں گے. تو اب لوگوں کو ایک سمجھ لیں ایک تحریک ہوگی اور سب لوگ انشاءاللہ تعالی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور وہ لگائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیز تاکہ ممکن ہو سکے اور درخت لگیں, یہ میرا خیال ہے سب اس پہ کلیئر ہیں کہ درخت لگنے چاہیے. تو اس کے لیے شجر کاری کا ایک پورا ٹائم اور پلیسز ایلوکیٹ کی جائیں. اور اسی طرح جیسے میں نے ورک شاپس کی بات کی ہے, تو یہ جو مرغیاں ہیں ان کی بھی فارمنگ کی جائے, جسے ہم مرغبانی کہتے ہیں, اس کا بھی ایک لوگوں کو طریقہ بتایا جائے اور اس طریقے کو سیکھا جائے, تو یہ بھی بہت ہیلپ فل ہے. اسی طرح ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کی جو ہسٹری ہے, جو لوکل ہسٹری اور لوکل جیوگرافی ہے, اس کی نالج ہم سب کے لیے ضروری ہے. دیکھیے جو دنیا کا ورلڈ جیوگرافی اور ورلڈ ہسٹری کا جاننا ہمارے لیے وہ اپنی جگہ ضروری ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, اس کے ریشنلز اور ریزنز بالکل کچھ اور ہیں اور وہ بھی بہت ضروری ہے. اس سے بھی ہمارا ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے, اس سے بھی ہمارا ہورائزن بڑھتا ہے, ہمیں بہت ساری چیزوں کی سینس آتی ہے اور وہ بھی بڑی ضروری ہے. لیکن اسی طرح لوکل جیوگرافی اور خاص طور پہ جس خطے میں آپ رہتے ہیں اس خطے کی ہسٹری کیا ہے, اس کی زمین کی کیا تاریخ ہے, اس زمین کا کیا بیہیویئر ہے, اس زمین کے اندر موسموں کا کیا پیٹرن رہا ہے, اس زمین کی پرانی پریکٹسز کیا رہی ہیں, اس زمین کے پرانے بسنے والے لوگوں کی پریکٹسز کیا رہی ہیں. اس کو جاننا اور اس کو ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے اسکول کریکولم کا پارٹ نہیں بھی ہے, لیکن یہ ہر بچے کی اور ہر ایک کی پرسنل اسٹڈی کا پارٹ ہونا چاہیے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی تاریخ اور اس علاقے کا جغرافیہ وہ اس حد تک آتا ہو. اگر یہ نہیں آئے گا, دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے. اگر ہمیں اپنے لوکل ریجن کی جیوگرافی اور اس کی ہسٹری سے واقفیت نہیں ہوگی تو ہم لوکل لیول پر پیدا ہونے والے کسی بھی بڑے مسئلے کا ہولسٹک سلوشن نہیں دے سکیں گے, ہم اس مسئلے کا گہرا تجزیہ نہیں کر سکیں گے, ہم ماضی میں اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جاتا تھا اس علم سے ڈسکنیکٹڈ رہ کے اس کا ایک اپنے طور پر کوئی حل کریں گے, ہم ماضی کی وزڈم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے علاقے کی جیوگرافی اس کے اپنے کچھ خاص چیلنجز ہیں یا اس کا اپنا ایک خاص کہہ لیجئے اس کا ایک اپنا خاص اس کی ایک ساخت ہے. تو اس کی ساخت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو جب ہم یہ سمجھیں گے تو ہم بہت زیادہ ہماری ایک سمجھ لیں کہ ایک ہولسٹک اپروچ ہماری ممکن ہوگی بہت سی چیزوں کو سولو کرنے میں اور بہت سے مسائل کا حل دینے میں انشاءاللہ. اسی طرح ایک آخری سجیشن یہ ہے کہ ماڈل ولیجز قائم کیے جائیں. ابھی اس وقت چونکہ بہت زیادہ مطلب تباہی کی وجہ سے ایک خیال یہ ہے کہ کئی لاکھ مکانات جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں اور اب یا تو یہ مکانات دوبارہ تعمیر کیے جائیں گے, بعض علاقے پورے تعمیر ہوں گے, بعض نئی بستیاں بسائی جائیں گی, بعض کالونیز بسائی جائیں گی. تو اس میں ایک کام جو بڑا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم سوچیں کہ ایک ماڈل ولیج کو کیسا ہونا چاہیے. پہلے مرحلے پر آپ اپنا کانسیپٹ اس کا ڈیولپ کریں. آپ بھلے ابھی آپ کے پاس نہ لینڈ ہے نہ کچھ ہے, لیکن ہر پڑھے لکھے آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے
کہ وہ اصولی طور پر یہ پروپوز کر سکے کہ انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف کی جو اصولی شکل ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. تو ابھی تو موجودہ ہماری ایجوکیشن نے ہمیں اس قابل نہیں بنایا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اسکریچ سے، سپوز آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پاس سارے ریسورسز ہیں، تو ایک ماڈل ولیج کو کس طرح ہونا چاہیے اور اس کا ایکو سسٹم کیا ہوگا، اس کے اندر ایک وہ اس کو کس طرح بننا چاہیے، تو اس پر ہم اپنا علم بھی بڑھائیں. اور بہرحال یہ کام انڈیویجول لیول پر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کم از کم سوچنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس وسائل آتے ہیں، اختیار آتا ہے، یا جو اجتماعی معاملات میں اپنا اثر انداز ہو پاتے ہیں، وہ بھی اصل میں اپنی ایک انڈیویجول لیول کی تھنکنگ ہے جو ان کی برسوں کی تھنکنگ ہوتی ہے، اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ پھر آگے اس سے ہی کام لیتے ہیں نا. تو انڈیویجول لیول پر کم از کم ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اور اللہ کرے کہ یہ جو بستیاں بنے اور یہ مکان بنے، ان میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ ایسے مکان جن کو بجلی کے اوپر بہت زیادہ ہیویلی ریلائی نہ کرنا پڑے، ایسے مکان جہاں روشنی اور ہوا جو ہے وہ نیچرلی، یعنی اگر باہر ہوا چل رہی ہے اور کمرے کے اندر پنکھا چلانا پھر بھی اس کی محتاجی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکان کا ایک ڈیزائن ڈیفیکٹ ہے. اگر باہر سورج نکلا ہوا ہے اور گھر کے اندر بلب جلانے پڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیزائن پرابلم ہے مکان کا. تو ان چیزوں کو اللہ کرے کہ ہم اپنی ہاؤسنگ اور ہاؤسنگ کا جو آرکیٹیکچر ہے اور اپنی ٹاؤن پلاننگ ہے، اس کے اندر ہم فطرت نے ہمیں جو گفٹس عطا کی ہیں، فطرت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس سے بے نیام، یعنی اتنا زبردست سورج نکلا ہوا ہے اور اللہ نے تو روشنی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن میں اللہ نے جو نعمت روشنی اور دھوپ کی صورت میں مجھے دی ہے، میں اس سے منہ موڑ لوں اور بے نیاز ہو جاؤں اور کمرے کے اندر ٹیوب لائٹیں کھول لوں، اور اس کی وجہ سے مجھے روشنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے میں کہوں آپ ڈیم بنائیں کیونکہ مجھے بجلی پوری نہیں مل رہی، مجھے تو ہر وقت ٹیوب لائٹ کھولنی ہے، مجھے تو باہر اگر موسم اچھا ہے اور ہوا چل رہی ہے تو بجائے اس کے کہ میں کمرے سے باہر کوئی اوپن اسپیس میں بیٹھ جاؤں کسی درخت کے شیلٹر میں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا جو قدرت نے مجھے تحفہ دیا ہے، اور میں ایک آرٹیفیشل ونڈ کے اندر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اب ہم اپنے لائف اسٹائل کو ان حوالوں سے ٹھیک کریں.